محشر کے ہولناک مناظر۔ حضرت نوح علیہ السلام سب انسانوں کو فرمائیں گے کہ آپ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیے۔ ساری انسانیت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کے خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست، اللہ کے ساتھی۔ اس بات پہ آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے، لیکن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھی جو مصلحت کی بنا پر تو ہوئی لیکن خلاف واقعہ تھی۔ آج مجھے ان 3 باتوں پر شرمندگی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ان کو ان کی قوم کہیں لے کر جانے والی تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ وہ واقعی ان کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بیماری ہی تھی، اس لیے انہوں نے اس عذر پیش کیا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتا ہے، انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے یہاں بیماری کا عذر تو کیا لیکن واقعے کے خلاف تھا، اس لیے فرمائیں گے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مصر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک وقت کا بادشاہ ظالم تھا، اس نے انسانوں کو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی خوبصورت عورت کو دیکھو تو اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ اسی طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ علیہ السلام کو حسن و جمال کا مرقوب بنایا تھا، چنانچہ دوسرے لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کر لے گئے۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور اگر بھائی یا والد ہوتا تو ان کو رکھ دیا جاتا۔ البتہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم ان کے کون لگتے ہو، اس عورت کو کیا ہوتے ہو؟ آپ نے اپنی جان بچانے کی حفاظت میں کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہے، اس لیے ایمان کی نسبت سے مومن مرد اور مومنہ عورت کو دینی بھائی اور بہن کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی اسی نسبت سے حضرت سارہ علیہ السلام کو بہن کہہ دیا، کیونکہ وہ اسی دین پر تھی جس پر آپ تھے۔ یہ بات 100% شریعت کے مطابق جائز تھی۔ جان بچانے کے لیے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھجک محسوس ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ ہمارے اصنام کو کس نے توڑا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم ان سے پوچھو جو تمہیں ان بتوں سے نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا، اس لیے بڑے بت سے پوچھنے کو فرمایا۔ اب ظاہراً یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، کافروں کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جواب نہیں دیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کبھی جھوٹ نہیں کہتے، تو بات حقیقی سے مختلف تھی۔ لہٰذا اس بات پر بھی اتنا افسوس ہوگا کہ اللہ کا خلیل ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر ہم لوگ سوچئے، میری ماؤں اور بہنوں جو رات دن جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی غلطیاں بیان